السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، اللہ کے فرمان ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کریم وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، یعنی قرآن کریم عظیم الشان کتاب ہدایت ہے جسے جن و انس کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے احکام و فرامین کو ماننے والوں کو کامیابی اور سرفرازی کی خوشخبری سنانے والی ہے، اور اعراض و انکار کرنے والوں کو زوال و پستی سے خبردار کرنے والی بھی ہے۔ جو بھی مرد مومن خلوص دل اور عقیدت و احترام کے ساتھ اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی تائید کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی سمت میں آگے بڑھتے ہوئے آج ہم قرآن کریم کے 10ویں پارے کی چند آیات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 10ویں پارے کا نام ہے وَاعْلَمُوا، اور اس پارے میں 2 سورتیں ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا تو فوراً اس کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ پہلے ان کے سوال سے زیادہ اہم امور کی طرف رہنمائی کی گئی، جیسے تقوی اختیار کرنے اور آپسی تعلقات کو درست اور مضبوط کرنے کا حکم، اسی طرح جنگ سے متعلق ہدایات و آداب۔ اس کے بعد 40 آیتوں کے بعد، تقریباً 40 آیتوں کے بعد ان کے سوال کا جواب دیا گیا، جو سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا ہے۔ اس میں مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا 5واں حصہ ہے، یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، اس کے بھی 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، تیسرا حصہ یتیموں کا، چوتھا مسکینوں کا، اور 5واں حصہ مسافروں کا ہوگا۔ سورہ انفال آیت نمبر 42 میں اور اس کے بعد کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر کیا ہے۔ جنگ بدر رمضان سن 2 ہجری میں پیش آئی۔ شیطان لعین اس جنگ میں انسانی شکل میں موجود تھا اور کافروں کو لڑائی کے لیے اکسا رہا تھا۔ سراقہ بن مالک کے روپ میں موجود شیطان کافروں کو یقین دلا رہا تھا کہ مسلمانوں کا کافروں پر غلبہ نہیں ہو سکتا، مسلمان کافروں پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی جماعت کو اتارا تو شیطان فرشتوں کی جماعت کو دیکھ کر میدان بدر سے فرار ہو گیا، یعنی بھاگ گیا۔ کفار مکہ نے اس سے پوچھا کہ سراقہ، تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے، تم اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس پر شیطان نے جواب دیا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ کا خوف دامنگیر ہے اور اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 45، 46 اور 47 میں جنگ میں اللہ کی نصرت و کامیابی کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت سے بھرپور 6 قسم کی ہدایات کا ذکر ہے۔ پہلی ہدایت، دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو۔ دوسری ہدایت، بکثرت اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تیسری ہدایت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ چوتھی ہدایت، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ 5ویں ہدایت، حالات کتنے بھی ناموافق ہوں مایوس نہ ہوں اور صبر کا دامن تھامے رکھو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 6ٹھی ہدایت، اترانے، غرور کرنے اور خود نمائی کرنے والوں کے نقش قدم پر نہ چلو۔ مسلمانوں، جنگیں فخر سے نہیں بلکہ بلند حوصلوں کے ساتھ اللہ کی نصرت و تائید سے جیتی جاتی ہیں، اور اللہ کی نصرت و تائید کا انحصار ظاہری اسباب پر نہیں بلکہ دل کی استقامت، اللہ کی یاد اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے میں ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مسلسل بدعہدیوں، وعدہ خلافیوں اور خیانتوں کے بعد اس آیت کا نزول فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہو تو اس کا معاہدہ لوٹا کر یعنی توڑ کر حساب برابر کر دیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی مشرکین اگر اپنے عہد و پیمان کو توڑ کر آپ سے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ تیار رہیے، اللہ بھی آپ کی مدد فرمائیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ کافروں سے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور گھوڑے، فوجی ساز و سامان کو آپ تیار رکھیں۔
اس تیاری کی وجہ سے اللہ کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن مرعوب ہوں گے، اور وہ پوشیدہ دشمن بھی جن کو مسلمان نہیں جانتے اللہ کے راستے میں مسلمان جو بھی خرچ کریں گے ان کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ مسلمان افرادی اعتبار سے کمزور بھی ہوں تو کفار پر غالب رہتے ہیں۔ ایک دور میں ایک مسلمان 10 پر غالب آتا تھا، گزرتے دور میں مسلمانوں کی طاقت میں کمی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی ایک مسلمان ہمیشہ 2 کافروں پر بھاری رہے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا، یعنی مہاجرین صحابہ، اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یعنی مدینے کے انصار صحابہ، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سورہ انفال کی آخری آیت 75 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک سب سے مضبوط رشتے کا ذکر کیا ہے، وہ ہے اسلامی اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ، جو دین اسلام کی نصرت و حمیت کو مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بنایا تھا۔ اللہم اجمع کلمتہم وارفع رایتہم۔ ناظرین اکرام، سورہ انفال میں بیان کردہ مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاد آپسی محبت کا امتحان ہے، خاص کر اللہ اور رسول سے محبت کا امتحان ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، بہت بڑے درجے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، جنت میں اعلیٰ مقام کا وعدہ ہے، اطاعت الہی کا ذریعہ ہے، بھلائی اور آپسی بھائی چارگی کا ذریعہ ہے، دنیاوی اور اخروی دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جہاد سے دنیاوی کامیابی اگر حاصل نہ ہوتی تو آج ہم اور آپ سکون سے اسلام کے احکام پر عمل پیرا نہ ہوتے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ سورۃ الانفال کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ موجود نہیں ہے۔ اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو غضب غصے کی حالت میں نازل کیا، اور دوسری یہ کہ یہ سورہ گزشتہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں اللہ کے رسول اور مشرکین کے مابین ہونے والے عہد و پیمان اور معاہدے کی متعینہ مدت اور اس مدت کے ختم ہونے کے بعد جو جنگ یا امن کی صورتحال ہوگی اس کا تذکرہ ہے، اور اس میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ دین اسلام کافروں کے ساتھ ہونے والے عہد و پیمان کا محافظ اور پابند ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پابندی سے ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ صحیح طریقے سے دیتا ہے، ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے منسلک ہے اور دینی اعتبار سے ان کا بھائی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی صفات بیان کیے ہیں کہ مساجد ایسے لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور خود نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یقیناً ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض کافر اس بات پر اتراتے تھے کہ ہم حرم کی صفائی کرتے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرم اور حاجیوں کی خدمت سے کہیں زیادہ بہتر کام اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کی خوشنودی کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے مال جو تم اکٹھا کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جن میں ٹکے رہنا تمہیں بہت پسند ہے، مذکورہ تمام چیزیں اگر تم کو اللہ کے راستے میں کیے جانے والے جہاد سے زیادہ پسند ہیں تو انتظار کرو جب تک کہ اللہ کا عذاب نہیں آ جاتا۔ یعنی انسان کے دل میں مذکورہ تمام چیزوں سے محبت طبعی اور فطری ہے، مگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو اور یہ محبت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں رکاوٹ بن جائے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں
اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ حضرت عمر نے کہا پس آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم مومن ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25، 26، 27 میں اللہ تعالیٰ نے جنگ حنین کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ وہ جنگ میں چیزوں کی کمی اور لوگوں کی کمی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ثابت قدمی اور اللہ کی غیبی نصرت و حمایت کے طلبگار رہے۔ لیکن حنین کی جنگ ایسی تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد اور افرادی قوت بہت زیادہ تھی۔ اس تعداد کی کثرت اور فراوانی سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک فخر کی کیفیت پیدا کر دی گئی تھی یا پیدا ہو گئی تھی۔ جب مسلمان کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو قبیلے حوازن کے تجربہ کار تیر اندازوں نے اچانک مسلمانوں پر زبردست حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے وقار اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی وجہ سے مسلمان بھی دوبارہ حوصلے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ مالک کائنات نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ جنگوں میں فتح وسائل کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی مدد و نصرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے برے عقیدے کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہودی ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی بھی بے نتیجہ گفتگو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، اللہ کی ان پر مار ہو جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں مگر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ قیامت کے دن سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلانے کے بعد ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو یعنی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اس چیز کے سبب ہے جو مال تم اکٹھا کرتے تھے مگر ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، بس مال اکٹھا کرنے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا مزہ چکھ لو۔ جہنم کا عذاب بڑا ہی دردناک اور دائمی ہوگا، یعنی ہر وقت عذاب دیا جاتا رہے گا۔ لہذا اس سخت عذاب سے بچنے کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہر سال پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے مستحق افراد کون کون ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق افراد 8 قسم کے افراد ہیں۔ زکوٰۃ کے مال پر نمبر 1 فقیروں کا حق ہے، نمبر 2 مساکین کا حق ہے، نمبر 3 زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کا حق ہے، نمبر 3 اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے یا نو مسلم افراد کا حق ہے، نمبر 5 قیدیوں کا حق ہے، نمبر 6 تاوان، جرمانہ یا قرض تلے دبے ہوئے لوگوں کا حق ہے، نمبر 7 مسافر کا حق ہے، نمبر 8 فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں، اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے والوں اور حج و عمرہ کی ادائیگی کرنے والوں کا حق ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 اور 71 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں، اور یہ بھی بتلایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں، یعنی غلط عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی اور صحیح عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ لہذا صحیح عقیدہ رکھنے والے اور اچھے اخلاق و عادات والے لوگوں کو غلط عقیدہ اور غلط اخلاق و عادات والے لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ کافروں کے ساتھ جہاد تلوار کے ذریعے اور منافقوں کے ساتھ جہاد دلائل کے ذریعے ہوتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 75، 76، 77 میں اللہ تعالیٰ نے بعض منافقین کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا تو ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیر سارا مال دیا تو وہ بخل کرنا شروع کر دیے، معنی بخیلی کرنے لگے، نہیں دیے زکوٰۃ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے ایسے لوگوں کے دلوں میں